9ویں کی دہائی۔ آمنہ 8 سال کی جبکہ اس کا بھائی 15 سال کا تھا جب اس کے والدین نے ایک پرانے طرز پر بنے ایک مکان کو خریدا۔ باہر سے دیکھنے میں خوبصورت، لیکن اندر سے جیسے وقت بھی وہاں مر چکا ہو۔ وہاں آس پاس رہنے والے لوگوں نے ان کو خبردار کیا کہ یہ گھر صاف نہیں ہے، مطلب یہاں پر کوئی موجود ہے۔ لیکن ان کے والدین نے کچھ خاص توجہ نہ دی۔ ایک اتنا خوبصورت گھر اتنی مناسب قیمت پر کہاں ملتا ہے؟ کچھ دنوں میں ہی وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ گھر باہر سے بالکل فلموں والے ہانٹڈ ہاؤس جیسا لگتا تھا، پرانا، بڑا لیکن خوبصورت۔ انہوں نے سامان اتارا۔ جیسے ہی وہ لوگ گیٹ کے اندر داخل ہوئے انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ خیر، احمد اور اس کی فیملی وہاں رہنے لگی۔ احمد کے ابو نیوی میں ایک آفیسر تھے۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہتے تھے۔ شروع والے دنوں میں سب ٹھیک رہا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ معمولی واقعات رونما ہونے لگے۔ جیسے جب سب باہر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے تو لگتا گھر کے اندر کوئی چل رہا ہے۔ چیزیں اپنی جگہ موجود نہ ہوتی تو کبھی بچوں کی کتابیں پھٹی ہوئی ملتی۔ ان سب پر اتنی توجہ نہ دی جاتی اگر اس دن وہ واقعہ نہ ہوتا۔ آمنہ کی امی کا اوپر والی منزل پر جانا ہوگا۔ وہ اوپر والی منزل کی صفائی کروانا چاہ رہی تھی تاکہ اس حصے کو بھی رہنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اوپر والی منزل کھولتے ہی عجیب باسی سی بو پھیل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی پیچھے کا دروازہ ہوا سے بند ہو گیا۔ ماں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی کہ اچانک ان کے کان کے بالکل پاس ان کو یخ ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، جیسے کسی کی سانسیں ہوں لیکن ٹھنڈی۔ ماں گھبرا کے پیچھے مڑی کہ دیکھتی ہے ہر طرف دھواں بھر رہا ہے اور اس دھوئیں میں کوئی کھڑا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ماں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تھی۔ انہوں نے سب کو بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے وہاں کچھ دیکھا ہے، لیکن سب نے ان کا وہم سمجھا اور بے ہوشی کی وجہ ان کی صحت کو ٹھہرایا۔ خیر، آہستہ آہستہ یہ واقعہ سب کے ذہنوں سے نکل گیا کہ ایک رات احمد کی آنکھ کسی آواز پر کھلی۔ احمد نے پانی پیا اور واپس سونے ہی والا تھا کہ اس کو سیڑھیوں کے پاس سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ تو احمد سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں اوپر سیڑھیوں کے آخری سینے پر ایک عورت یا شاید پھر مرد، سفید لباس، گھنے بال اور جسم بالکل ساکت وہاں کھڑا تھا۔ احمد وہیں رک گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وجود نیچے آنے لگا۔ وہ مدھم سی آواز جیسے کسی اور زبان میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں خالی، سیاہ اور غصے سے گھورتی ہوئی، جیسے اس کو احمد کی یہاں موجودگی پسند نہ آئی ہو۔ احمد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن زمین جیسے جکڑ لی گئی ہو۔ چیخ اور پھر اندھیرا۔ احمد کی آنکھ کھل گئی۔ پسینہ، تیز سانسیں اور کمرے کا پنکھا چل رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے رات سونے سے پہلے، لیکن دروازہ آدھا کھلا تھا، جبکہ احمد کو یاد تھا کہ وہ دروازہ بند کر کے سویا تھا۔ یہ خواب تو صرف شروعات تھی۔ اب اکثر احمد کے کمرے کی لائٹ خراب ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک رات احمد اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ باقی پورا گھر روشن، صرف اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، گہری اور ٹھنڈی خاموشی۔ احمد نے اٹھ کر ایک دو بار بلب آن کرنے کی کوشش کی کہ بلب ایک لمحے کو چمکا اور اس روشنی میں اسے کچھ نظر آیا، جیسے کوئی شخص کھڑکی کے پیچھے کھڑا ہو، اس کو گھورتا ہوا۔ وہ صرف ایک لمحہ تھا اور دل تھم گیا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ آج جان کے رہے گا کہ یہ کون ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا واقعی کچھ ہے یا یہ بس صرف اس کا وہم ہے۔ اور جیسے ہی اس نے پردہ تھوڑا سا ہٹایا، کھڑکی کے شیشے میں اپنے عکس کے ساتھ ایک دوسرا چہرہ بھی نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ کمرے میں خاموشی،
لیکن گردن پر کسی کی سانسوں کی ٹھنڈک۔ احمد تیزی سے باہر بھاگا اور پھر کتنے دن وہ اپنے کمرے میں نہ آیا۔ ماں کے پاس سوتا، ماں اس کے اوپر پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہتی۔ پھر واقعات میں شدت آنے لگی، اوپری منزل سے چیزیں نیچے گرنے لگیں، کھلونے، گلدان اور ایسی چیزیں جو وہاں موجود بھی نہ تھیں۔ رات 12 ہوتے ہی گھر میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ یہ واقعات شاید یوں ہی ہوتے رہتے کہ ایک دن خان بابا، جو ان کے دور کے رشتے دار تھے، کسی کام سے شہر آئے تو ان سے ملنے ان کے گھر آ پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کو رک گئے۔ انہوں نے اپنی تسبیح نکال لی اور ویٹ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ ماں نے انہیں سب بتا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خان بابا ایک نیک اور صاف دل کے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں، تب تک وہ سب کمرے میں چلے جائیں اور کچھ بھی ہو باہر نہ نکلیں۔ خان بابا کو اوپر جانا ہی تھا کہ ہوا میں شدت آنے لگی، جیسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ خان بابا کے اوپر جاتے کہ 5 منٹ بعد ٹھک کی آواز، اتنی زوردار جیسے کسی نے دیوار پر ہاتھ مارا ہو، لیکن اتنی شدت سے۔ خان بابا نے چیخ کر آئینہ لانے کو کہا۔ آئینہ لانے کی آواز سنتے ہی احمد کی ماں دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور صوفے کے پیچھے رکھا پرانا آئینہ اٹھا کر سیڑھیوں کے پاس لے آئیں۔ یہ لیں بابا، ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ خان بابا نے آئینہ ہاتھ میں لیا، اسے اپنے سامنے کیا اور دھیرے سے بولے، اب یہ دکھائے گا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ خان بابا نے کچھ اور سامان بھی منگوایا۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، لیکن آئینے کے اندر ہلکی سی دھند بننے لگی۔ اچانک اس دھند میں ایک چہرہ ابھرا، جلے ہوئے گوشت جیسا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر غصے کے آثار۔ خان بابا آہستہ سے بڑبڑانے لگے، جیسے کسی پر اسرار زبان میں کچھ پڑھ رہے ہوں، اور پھر اچانک آئینے میں موجود چہرہ زور سے چیخا، یہ گھر میرا ہے، یہاں نہیں رہ سکتے۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خان بابا نے فوراً کالی رسی سے آئینے کو باندھ دیا اور آئینے کے اوپر کپڑا چڑھا دیا۔ یہ جن کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہے، فقیر بابا نے خاموشی سے بتایا۔ یہ تنہائی پسند ہے، روشنی، شور، بچوں کی ہنسی اس سے برداشت نہیں۔ اسے تکلیف پہنچی ہے کیونکہ تم نے اس کا سناٹا توڑا ہے۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو ہم کیا کریں، گھر چھوڑ دیں؟ خان بابا نے گہری سانس لی اور کہا، اب دیر ہو چکی ہے، یہ تمہیں جانے نہیں دے گا جب تک کہ ایک معاہدہ نہ ہو جائے۔ ماں نے آنکھوں میں خوف لیے پوچھا، کیسا معاہدہ؟ خان بابا نیچے بیٹھے، کچھ ریت، نمک اور سوکھے پھولوں کو زمین پر پھیلا کر ایک دائرہ بنا دیا۔ آج رات جب گھڑی 12 پر رکے گی، یہ آئے گا، تمہیں بات کرنی ہوگی، اس کی مانگ سننی ہوگی اور شرطیں قبول کرنی ہوگی، ورنہ یہ صرف دیواروں میں نہیں تمہاری روح میں اتر جائے گا۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ ماں نے ہمت جٹا کر ایک آخری سوال پوچھا، اگر ہم انکار کر دیں تو؟ خان بابا نے سیدھی نظروں ان کی طرف اٹھائی اور بے رحمی سے کہا، تو پھر یہ گھر نہیں، تمہارے خواب، تمہاری سانسیں، تمہارا سب کچھ اس کی قید میں ہوگا، پھر تم کبھی صبح نہیں دیکھو گے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے سارے کمرے سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ماں نے دروازہ بند کر کے دراڑوں میں نمک رکھ دیا۔ احمد نے لائٹ بند کر دی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے سینے میں کوئی دروازہ زور زور سے بج رہا ہو۔ خان بابا نے درمیان والے کمرے میں وہی دائرہ دوبارہ بنایا، ریت، نمک، سوکھے پھول، اور بیچ میں ایک خالی آئینہ رکھا۔ جب وہ آئے گا تو اسی آئینے میں نظر آئے گا۔ فقیر بابا نے سرگوشی کی، بولنا نہیں جب تک وہ خود مخاطب نہ ہو، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، ورنہ وہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گا۔ ماں اور احمد دائرے سے باہر دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور پھر اچانک آئینہ کالا پڑ گیا، کمرے میں ٹھنڈی ہوا پھیلنے لگی، اور پھر کسی کی ہنسی، نرم لیکن جیسے سینکڑوں چاقو دل میں گھسا رہے ہو۔ تمہیں معاہدہ کرنا ہے؟ آواز آئینے کے اندر سے آ رہی تھی، لیکن وہ انسانی آواز نہیں تھی، ایسے جیسے کسی نے کئی زبانوں کو مکس کر کے ایک نئی زبان پیدا کی ہو۔ ہاں،
خان بابا نے جواب دیا، یہ لوگ تم سے امن چاہتے ہیں۔ آئینے میں ایک سایہ ابھرا۔ احمد کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ماں نے زور سے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ تو سنو میری شرط، اس گھر میں ایک کمرہ ہمیشہ میرے لیے ہوگا، اس میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی روشنی نہیں جلے گی، کوئی ہنسی نہیں گونجے گی۔ ہر ہفتے نئے خون کی بوند سے اس جگہ کو زندہ رکھا جائے گا۔ ماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خون؟ کس کا خون؟ آئینے میں وہ سایہ آہستہ آہستہ ہنسا۔ یہ تم پر ہے، پرندہ، جانور یا کچھ اور؟ بس بھول مت جانا، ورنہ میں تمہیں یاد دلاؤں گا تمہارے خوابوں میں۔ پھر وہ روشنی واپس آئی، آئینہ صاف ہو گیا، سایہ غائب، لیکن کمرے میں اب بھی ایک بو باقی تھی، کچھ جلنے کی اور کچھ سڑتی ہوئی روحوں کی۔ خان بابا نے آہستہ سے کہا، معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن قیمت ابھی دینی باقی ہے۔ ہفتہ گزر چکا تھا، گھر میں سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، نہ آئینے میں کوئی حرکت، نہ کوئی آواز، مگر ہر رات احمد کو ایک ہی خواب آتا، کالا کمرہ، دروازہ ہلتا ہوا اور اندر سے آواز، وقت ہو چکا ہے۔ اس صبح جب سورج نکلا، خان بابا دروازے پر کھڑے تھے، چہرے پر شدید سنجیدگی۔ کیا تم نے قربانی کا بندوبست کیا؟ احمد اور اس کی ماں خاموش تھے۔ ماں نے بامشکل ہونٹ ہلائے۔ ہم مرغی لے آئے ہیں۔ خان بابا نے سر جھکا کر کہا، کافی نہیں، پہلی قربانی ہمیشہ خاص مانگتی ہے۔ خیر، جن کو جگانے کے بعد مطمئن رکھنا آسان نہیں، پہلا خون کسی جاندار کی روح سے آنا چاہیے جو ڈرے، چیخے اور مرے۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا ہم کوئی اور راستہ نہیں؟ خان بابا نے آنکھیں بند کر کے کہا، راستہ تھا جب تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا اس گھر کا، اب احمد کو خود جانا پڑے گا۔ احمد اس کمرے میں گیا، وہی بند کمرہ جسے خان بابا نے جن کا حجرہ کہا تھا۔ دروازہ کھولا، اندھیرا، سناٹا اور ایک عجیب سی خاموشی۔ خون، مجھے میرا حق دو۔ احمد کے ہاتھ میں کانپتی ہوئی چھری تھی۔ سامنے مرغی کو رکھ کے اس نے آنکھیں بند کی، لیکن جیسے ہی وہ چھری کو چلانے لگا، مرغی نے انسان جیسی آواز میں چیخ ماری، احمد مت کرو۔ احمد کی روح کانپ گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، چھری ہاتھ سے گر گئی، پسینے میں شرابور احمد دروازے سے باہر بھاگا۔ فقیر بابا نے اسے روکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارے خوف سے کھیل رہا ہے، اگر تم کمزور پڑے تو اگلی بار وہ تمہیں ہی چن لے گا۔ اس رات احمد کمرے میں بیٹھا رہا، مرغی سامنے بندھی ہوئی تھی، اور دروازے کے اس پار ایک سایہ مسلسل چلتا رہا۔ فرش پر خون کی ایک لکیر صبح تک بن چکی تھی، لیکن احمد سویا نہیں، بس سکتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اگلی رات کمرے میں خنکی کچھ زیادہ ہی تھی، در و دیوار پر جیسے نمی رینگ رہی ہو، اور آئینے پر خون کی ہلکی سی لکیر، وہ خود بخود ابھر رہی تھی۔ احمد ابھی بستر پر ہی تھا کہ اچانک پھر وہی آواز گونجی، تم نے پہلا وعدہ نبھایا، اب وقت ہے اصل قربانی کا۔ احمد نے کمرے کی لائٹ جلائی، لیکن ہر چیز ویسی ہی تھی، بس ایک فرق تھا، دیوار پر کسی نے ناخن سے ایک نام لکھا تھا، امی۔ احمد کا جسم کانپ اٹھا، وہ بھاگ کر خان بابا کے پاس گیا، سانسیں پھولی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ میری امی کو؟ خان بابا نے خاموشی سے ایک جملہ کہا، یہ جن اب تمہاری کمزوریوں کو جان چکا ہے اور انہیں تمہارے خلاف استعمال کرے گا۔ اصل معاہدے میں ایک زندگی اس کے لیے مختص، اور اس نے چن لیا ہے۔ احمد گھٹنوں کے بل گر گیا، نہیں امی نہیں، کچھ اور لے لو۔ خان بابا نے کہا، تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی، اسی آئینے میں اور اسی کمرے میں۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اندر صرف احمد، ایک جلتی ہوئی موم بتی اور وہ آئینہ۔ احمد نے دھڑکتے دل سے کہا، میں تیار ہوں، پر میری امی نہیں۔ آئینے سے سایہ ابھرا، چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف دو آنکھیں جیسے کالے پانی میں جلتے چراغ۔ تو ایک اور دو، یا خود کو چن لو۔ احمد نے جیسے زمین پر گر کر خود کو پیش کر دیا، مجھے لے لو، پر امی نہیں۔ خاموشی چھا گئی، پھر آئینہ زور سے چٹکا اور احمد کی آنکھوں کے سامنے اس کا اپنا ہی چہرہ نظر آنے لگا،
लेकिन आंखों में माँ की झलक थी। तुम जो मोहब्बत बचाना चाहते हो वही तुम्हें खा गई। और फिर रोशनी बंद, मोमबत्ती बुझ गई, कमरे से चीख की आवाज़, और सब ख़त्म। अगली सुबह माँ की आँख खुली। अहमद बिस्तर पर मौजूद नहीं था। वो कमरे में गई। आईने पर एक नया जुमला लिखा था, कुर्बानी मुकम्मल हुई। और आईने के पीछे अहमद की तस्वीर लगी थी, हंसती हुई मगर आंखों में अंधेरा। अहमद वापस आ जाओ, माँ हर रात उसे पुकारती। आईने के सामने बैठकर रोती रहती, दुआएं पढ़ती कि शायद अहमद को वापस खींच ले। खान बाबा ने कहा, एक बार अगर रूह जिन के साथ कैद हो जाए तो सिर्फ 3 सूरतों में बचती है। या तो वो साया राज़ी हो जाए, या नई जान दी जाए, या फिर कोई और अपनी रूह की कीमत पर उसे वापस लाए। माँ ने तीसरे रास्ते को चुना। वो चांद रात थी। घर के सारे चिराग बुझा दिए गए थे। कमरे के बीच वही आईना था और सामने माँ, सफ़ेद कफन जैसे कपड़ों में। खान बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, ये वापसी का अमल है, लेकिन अगर तुम हार गई तो ना तुम बचोगी ना अहमद। माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं उसकी माँ हूँ। खान बाबा ने आईने पर काली स्याही से निशान बनाया। जिसका बेटा उसके पीछे रह जाए वो माँ नहीं, वो साया बन जाती है। अमल शुरू हुआ। आईने के अंदर माँ ने अपनी दोनों हथेलियाँ रखी। आईना सुर्ख होने लगा। फिर अंधेरा, फिर एक आवाज़, तुमने उसे कुर्बानी बनाया था, अब खुद आ गई हो। माँ ने चीख कर कहा, मेरा बेटा है वो, अब तुम दोनों मेरे हो चुके हो। माँ ने आंखें बंद की और वो फिर पढ़ना शुरू किया, जैसे खान बाबा ने आखिरी रात सिखाया था। आईने से धुआं निकलने लगा, दीवारें कांपने लगीं, और फिर चीख, ऐसी चीख जैसे कोई पुराना दरख्त जो जड़ से उखड़ गया हो। खामोशी छा गई। कमरा ठंडा हो गया। आईना चटका, और जब धुआं छटा, अहमद ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। माँ उसकी तरफ भागी, उसे सीने से लगा लिया, और पहली बार महीनों बाद उसकी आंखों से खौफ की जगह सुकून था। अगली सुबह फ़कीर बाबा जा चुके थे। आईना टूट चुका था। कमरा बंद कर दिया गया था। लेकिन एक सवाल बाकी था। अहमद अब बहुत खामोश हो गया था। कभी कभी आईने की तरफ देखता और ज़ेरे लब कुछ कहता, जैसे मेरी सांसें मेरी हैं, लेकिन ख्वाब शायद उसके। कहीं दिन बाद अहमद अब ठीक हो चुका था, मगर खामोश रहता था। वो रात की चीखें, वो आईने की आंखें, वो साया अब भी उसके अंदर कहीं जिंदा था। उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो वहाँ नहीं रहेंगे। ये दीवारें सांस लेती हैं, ये ज़मीन बोलती है। खान बाबा ने आखिरी बार आकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर जाना चाहते हो तो पीठ मत करना। इस घर को अलविदा ऐसे कहना जैसे मरे हुए को दफनाते हैं। सुबह की रोशनी भी घर पर अजीब लग रही थी, जैसे धुंध में लिपटी कोई निगाह छुपी हो। उन्होंने सामान बांधना शुरू किया, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो लोग रुक गए। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। वही आईना दीवार पर अभी भी टूटा हुआ लटका था, और उसके नीचे खून की हल्की सी लकीर, जैसे किसी ने उंगली से यूं लिखा हो, तुम जा तो रहे हो मगर दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अहमद ने वो आईना ज़मीन पर गिरा दिया और पाँव से रौंद डाला, मगर उस लम्हे दरवाजे के पीछे किसी ने सरगोशी की, अब तो मैं पहचानता हूँ, कहीं भी जाओ ढूंढ लूँगा। माँ ने दुआ पढ़ी, वेट शुरू किया और दरवाज़ा खोला, और आखिरी बार इस घर को अलविदा कह दिया। घर के बाहर गाड़ी में बैठते हुए अहमद ने एक आखिरी नज़र पीछे डाली। खिड़की की दरार में एक चेहरा दिखाई दिया, वही जो आईने में था, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा था। कुछ माह बाद एक नया ख़ानदान घर में दाखिल हो रहा था। हंसते हुए बच्चे, हाथ में खिलौने, वालिदैन खुश कि उन्हें इतना बड़ा और सस्ता घर मिल गया। ये तो किस्मत होती है, माँ ने कहा। बाप ने मुस्कुरा के कहा, और पुरानी चीज़ें भी यहीं पे पड़ी हैं। बच्चे दौड़ते हुए ऊपर गए, और उनमें से एक ने दरवाज़ा खोला। वही बंद कमरा, अंदर सब खाली था सिवाय एक चीज़ के, वही आईना जो अब दोबारा मुकम्मल हालत में दीवार पर लगा था। बच्चा आईने के पास रुका, और कुछ लम्हे बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हैरत से फट गईं, और वो चीख कर बोला, अम्मी, आईने में कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है।
کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اگلے شکار کا انتظار کرتی ہیں، اور یہ آئینہ شاید انہی چیزوں میں سے ہے۔ ہم اپنی کہانی کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ خیر، آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔